مناتے ہیں، ہمیں نیا سال کس طرح سے منانا چاہیے۔ تو احبار اس کا 23واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، پہلے دن تمہارے مقدس مجمع ہو، اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور 7ویں دن تم خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا، اور 7ویں دن پھر مقدس مجمع ہو، اس روز تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ آمین۔ جب اس کانٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو مسیح نیا سال کسی رسم کے تحت نہیں پڑھتے، نہیں مناتے، اور نہ ہی نیا سال کوئی ایسی بات ہے کہ مسیحی مجبور ہیں کہ اس سال کو، نئے سال کو منائیں، بلکہ یہ خاص خدا کا حکم ہے جو یہودی اپنے نئے سال کے لیے منایا کرتے تھے۔ جب یہودی تقویم کو دیکھتے ہیں، یعنی کیلنڈر کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں علم پڑتا ہے کہ وہ کس طرح سے نیا سال مناتے ہیں۔ احبار کی جب 23واں باب پڑھتے ہیں تو اس میں تمام ان عیدوں کا ذکر ہے جن کو خدا نے حکماً ان سے کہا کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ جب آپ پاکستان بائبل سوسائٹی کے نئے ایڈیشن کو پڑھیں گے، جہاں پر سرخیوں کے ساتھ اس متن کو رقم کیا گیا ہے، وہاں پر اس آیت کے فرنٹ پر آپ پڑھیں گے، لکھا ملے گا نیا سال۔ یہ کیوں لکھا؟ کیونکہ احبار کی کتاب 23ویں باب میں تمام یہودی جو عید جس ڈیٹ کے ساتھ انہوں نے منانی تھی اور کیا کیا اس ڈیٹ کے اندر، اس عید کے اندر کرنا تھا، خدا نے اپنے بندہ مقدس موسیٰ کو بتلا دیا۔ ان سے کہا کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو سکھانا ہے۔ یہ کتاب مقدس موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں، جن کو ہم موسیٰ شریعت کہتے ہیں، خدا کے آئین کہتے ہیں، یہاں تک کہ ہم خدا کے حکام بھی کہتے ہیں، یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے اور تمام مذاہب کے لیے بڑی خاص کتاب ہے۔ یہاں پر یہودی کس طرح سے عید مناتے تھے؟ پہلے دن کیا کرتے تھے؟ جب 7واں مہینہ آتا تھا تو 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو ان کا نیا سال ہوتا تھا، جسے سیول ایئر کہا جاتا تھا۔ انتظام کے اعتبار سے ان کا نیا سال تھا اور وہ سارے معاملات کو خدا کے سامنے رکھتے تھے۔ اس سال جو منانے کو تھے، خدا کے حضور 2 بڑے حکام ان کے سامنے رکھے گئے۔ پہلا حکم یہ تھا کہ آپ نے نرسنگا پھونکنا، جو ایک طرح سے ہم یوں کہہ سکتے تھے کہ تمام بنی اسرائیل قوم کے لیے کالنگ وائس تھی۔ ان کو بلایا جا رہا تھا کہ خدا کے لیے جمع ہو جاؤ۔ جب وہ تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے، وہ خوشی کرتے، اور ان کی خوشی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، ان کی خوشی کو اگر ہم دیکھنا چاہیں، اب تو ان دنوں میں یا کافی سالوں سے، جب سے 1947 کی بات کرتے ہیں، تو جب سے نیا اسرائیل ملک بنا ہے، ابھی تک شاید اس طور سے جس طرح احبار 23ویں باب میں لکھا ہے، وہ عیدیں نہیں منا رہے۔ کیوں نہیں منا رہے؟ ان کے پاس ہیکل نہیں ہے، ان کے پاس خدا کا عہد کا صندوق نہیں ہے، اور پھر ان کے پاس توریت کی کتاب موجود نہیں ہے، جس کے سبب سے وہ ان عیدوں کو منانے کے لیے، ریپریزنٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی اتھارٹی نظر نہیں آتی۔ بٹ ایک چیز ہے جو شاید اپنے خاندانوں کے ساتھ مل کر کرتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ جب ان کا نیا سال آتا ہے تو یقیناً وہ نرسنگا بھی پھونکتے ہوں گے، اور پھر جب نرسنگا پھونکے جانے کے سبب سے یہ تمام یہودی اسرائیلی اکٹھے ہو جاتے تھے، تو پھر خوشی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو شریعت پڑھ کر سنائی جاتی تھی۔ یہی انداز
یہی طریقہ مسیحی بھی اپناتے ہیں. ہم 2 سبب سے نیا سال مناتے ہیں، بے شمار ہے، لیکن میرے نزدیک 2 بڑے اہم سبب ہیں جن کی وجہ سے مسیحیوں کو نیا سال منانا چاہیے. پہلا سبب کہ جب خداوند یسوع مسیح کو ہم ان کی ولادت کو دیکھتے ہیں اور ان کے یہودی دستور کے مطابق جب ان کے ایام کو دیکھتے ہیں، وہاں کی رسم و آداب کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر خدا کا کلام تمام مسیحیوں کے لیے بھی رہنمائی کرتا ہے کہ بچے کا نام رکھنے کے لیے ان کو ہیکل میں لے جایا جاتا، ان کا ختنہ کیا جاتا اور پھر اس بچے کا نام رکھا جاتا تھا. خداوند یسوع مسیح کا بھی نام رکھا گیا، ختنہ کیا گیا. ایک تو یہ سبب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا نام والدین نے یعنی مقدسہ مریم اور مقدس یوسف نے ہیکل میں جا کر اس دن نام رکھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے سبب سے یہ کیلنڈر جو ہم 2023 استعمال کر رہے ہیں یا 2022 جو اس سال کا گزر چکا ہے، یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ ریلیٹیو ہے. یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ کیلنڈر جڑا ہوا ہے. اور بھی دنیا میں بہت سارے کیلنڈر تقویم موجود ہیں، لیکن ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ان ڈیٹس کا بہت گہرا تعلق ہے. دوسری بڑی وجہ کہ مسیحی کیوں نیا سال مناتے ہیں، کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں، اور آپ سب کی موجودگی بھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ نئے سال کو خدا کے کلام کے مطابق منانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم 2022 جو گزر چکا ہے اس کی ہم شکر گزاری کر رہے ہیں. خدا نے ہمیں برکتیں دی، خدا نے ہمیں نعمتیں دی. ہو سکتا ہے کسی کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہو، خدا نے وہ میراث بخشی، آپ کو خوشیاں دی ہوں، آپ ان تمام برکات کے لیے، اس کی سیلیبریشن کے لیے آپ خدا کی شکر گزاری کرنے کے لیے نیا سال مناتے ہیں. اور جو نیا سال ہے، جیسے آج 1 جنوری ہے، اس نئے سال کو منانے کے لیے، نئے سال کو ہم اپنی لائف کے لیے ویلکم کہتے ہیں کہ اس سال بھی خدا ہمیں برکات سے مالا مال کرے، خدا ہمیں برکت دے. اور جس طرح گزشتہ سالوں میں خدا نے ہماری مدد کی، برکات دی، اسی طرح سے خدا ہمیں اور زیادہ برکت دے. میرے جو آج کلام آپ کے سامنے ایلڈر صاحب نے پڑھا، اس متن کی طرف بھی ہم جائیں گے. یہاں پر ایک ایسے انجیر کے درخت کی بات کی گئی ہے جو سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے، اور جو مالک ہے اس کا یہ کہنا ہے باغبان سے، مالی سے، رکھوالے سے کہ میں 3 برس سے، 3 سالوں سے میں اس درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں، لیکن اس میں پھل نہیں پاتا. کیوں نہیں پاتا؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. کیوں اس درخت کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ پھل پیدا نہیں کرتا. آج میرا ٹاپک جس بات پر میں سال کے لیے آپ کو ابھاروں گا یا آپ کو موٹیویشن دوں گا کہ ہم نیا سال کیوں مناتے ہیں، اور اس سال کو آپ کس طرح سے اپنی زندگی کے لیے اور زیادہ مضبوطی سے لے سکتے ہیں، میری 8ویں آیت آج کا مضمون رہے گی. اور وہ آیت یہ ہے، خدا کے کلام میں سے لکھا ہے، اس نے جواب میں اس سے کہا، اور کیا کہا؟ آئے خدا اس سال تو اور بھی رہنے دے. آپ میرے ساتھ کہہ سکتے ہیں، آئے خداوند اس سال تو اور بھی سے رہنے دے. آمین. 3 بڑی باتیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات، رہنے دے. ریکویسٹ کی گئی ہے، درخواست کی گئی ہے، مالی درخواست کر رہا ہے مالک سے کہ اس سال بھی تو رہنے دے. سیکنڈلی جو میرا نکتہ ہوگا وہ یہ ہے، جو خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں گا. آپ نے پوائنٹ یاد رکھنے ہیں. کیا کرنا ہے؟ پہلا کیا پوائنٹ ہے؟ تھالا کھودوں گا. پہلا پوائنٹ رہنے دے. دوسرا پوائنٹ اس کے گرد تھالا کھودوں گا. اور تیسرا پوائنٹ ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کھاد ڈالوں گا. کیا کروں گا؟ کھاد ڈالوں گا.
یہ 3 بڑے پوائنٹ ہیں جن کی طرف میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ پہلا پوائنٹ، رہنے دیں۔ کیوں رہنے دیں؟ پھل تو دے نہیں رہا، کیوں رہنے دیں؟ من کا جواب بڑا واضح ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ اسے کاٹ ڈالو۔ 3 سال سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں لیکن یہ پھلتا نہیں ہے۔ یوں سوچئے کہ ایک درخت جو ہے وہ اسی لحاظ سے جڑا ہوا ہے زمین کے ساتھ، اور اس کے اندر یہ طاقت نہیں پیدا ہو رہی کہ وہ پھل پیدا کرے۔ اس کے سبز پتے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ درخت صحت مند ہے، اس کی ٹہنیاں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ درخت پھل لانے کے لائق ہے۔ اگر یہ سوکھ گیا ہوتا تو یوحنا کے 15ویں باب کی اس آیت کو ہم کمپلیٹ سمجھ لیتے۔ یہاں پر وہ آیت لاگو ہو جاتی کہ جو لکڑی یا ٹہنی سوکھ جاتی ہے لوگ انہیں اکٹھا کر کے جلا دیتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ درخت سبز ہے۔ یہاں پہ انجیر کا یہ درخت ہریالی میں ہے، یہ طاقت میں ہے اور زور میں ہے، لیکن اس کے اندر کمی کیا ہے کہ یہ پھل پیدا نہیں کر پا رہا۔ تو اس لیے یہ مالی ریکویسٹ کرتا ہے، یہ باغبان ریکویسٹ کرتا ہے کہ اسے اس سال رہنے دے۔ کیوں رہنے دے؟ ہم نے رہنا ہے، اور اگر ہم اس انداز کو دیکھیں تو ہمیں کیوں رہنا ہے؟ ہمیں خدا کی حضوری میں رہنا ہے تاکہ ہم خدا کی حضوری میں رہ کر خدا سے وہ روحانی پھل حاصل کر سکیں، ہم وہ برکت ریسیو کر سکیں جو خداوند 2023 میں ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اس لیے اس مالی نے کہا اس سال تو رہنے دے، اور بھی رہنے دے، مور بلیسنگ کے لیے اسے رہنے دے۔ سیکنڈلی اس نے کہا اس کے گرد میں کیا کروں گا؟ تھالا کھودوں گا۔ مالی یوں سوچتا ہے کہ میں پانی تو اس کو ڈالتا ہوں لیکن شاید پانی ضائع ہو جاتا ہے، اس درخت کی جڑوں تک پہنچ نہیں پاتا ہے۔ مالی سوچتا ہے کہ جب میں اس کو پانی دیتا ہوں تو یہ پانی درخت شاید اس کی جڑیں سخت نہیں کرتی۔ اگر اس کے گرد تھالا کھول دوں گا یا اس کے گرد ایک ایسی چھوٹی سی مٹی سے دیوار بنا دوں گا جس کے اندر پانی محفوظ رہے اور یہ پانی اس کی جڑوں تک پہنچے تو شاید یہ پھل لے کر آ سکے۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں اس کے گرد کیا کروں گا؟ تھالا کھودوں گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تھالا نہیں کھودا گیا تھا تو یہ پانی ضائع ہو جاتا تھا۔ آپ 2022 میں یہ بات سوچ سکتے ہیں یا اپنے اندر خیال پیدا کر سکتے ہیں کہ میں نے کون سی خدا کی ایسی برکات کو ضائع کر دیا، میں نے کس طرح سے اپنی زندگی کے گرد تھالا کھودنا ہے خدا کے کلام کی روح سے، خدا کے پاک روح کی قدرت کے ساتھ میں اپنے گرد کیسے باڑ لگا سکتا ہوں، جیسے مقدس ایوب کے گرد خدا نے باڑ لگائی ہوئی تھی تاکہ ابلیس کا حملہ اس پر نہ ہو سکے۔ ہم نے وہ باڑ، وہ تھالا اپنے گرد خدا کے کلام کے ساتھ کھودنا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 2023 میں جب میں داخل ہو چکا ہوں تو میں نے کون سی خدا کی برکتوں کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے، کون سی ایسی خدا کی باتیں ہیں جن کو میں ضائع نہیں کرنا چاہتا لیکن گزشتہ سال میں ضائع کر چکا ہوں۔ جس طرح اس مالی نے بیان کیا کہ میں اس کو پانی دیتا ہوں لیکن یہ پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ اس کے گرد تھالا کھودوں، اس کے گرد مٹی کی باڑ بناؤں، مٹی کا کنارہ بناؤں تاکہ اس کے اندر ڈالا گیا پانی ضائع نہ ہو۔ تیسری اور اہم بات، یہ مالی ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں اس کے گرد کیا کروں گا؟ کھاد بھی ڈالوں گا۔ کیا کروں گا؟ اس کے گرد کھاد بھی ڈالوں گا۔ اور کیوں ڈالے گا؟ تاکہ یہ پھل لا سکے۔ کھاد ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اور زیادہ محنت کرنا چاہتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے درخت انجیر کا پھل پیدا کرے اور اس پھل کے سبب سے جو خدا کا کلام ہے، جو یہ انجیر کا درخت ہے، یہ خدا کی برکت کو لے سکے۔ کھاد ڈالوں گا، محنت کروں گا،
اگر آپ نے گزشتہ سال اس طور سے محنت نہیں کی ہے، آپ اس طور سے محنت نہیں کر پائے، تو اس سال آپ محنت کیجئے، اپنے اندر خدا کے کلام کی کھاد ڈالیے، خدا کے کلام کی برکت کو لیجئے تاکہ آپ بڑھنا شروع کر دیں۔ یہ مطلب یہ ہوا کہ ہم جب خدا کے کلام کے ساتھ رجوع نہیں کرتے، خدا کی طرف نہیں آتے، تو پھر ہماری روحانی نشوونما، ہماری پروردگار، ہماری اس جو نشوونما ہے اس کے اندر اس لیے شامل ہو جاتا ہے تاکہ یہ میرا بیٹا، میری بیٹی بڑھے اور ترقی کر سکے۔ کھاد ڈالنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے پچھلے سال کوئی ترقی نہیں کی ہے، ویسے کے ویسے ہی رکے رہے ہیں، اس انجیر کے درخت کی مانند ساکن رہے ہیں، بت بنے رہے ہیں، اور آپ نے کسی طرح سے حرکت نہیں کی ہے، تو خدا یہ چاہتا ہے کہ 2023 میں ہم حرکت کریں، بڑھیں اور پھیلیں۔ درخت کی خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی شاخیں بڑھتی ہیں، پھیلتی ہیں۔ اگر آپ کی شاخیں روحانی طور پر نہیں پھیلی تو آپ اپنی توجہ خدا کی طرف لگا سکتے ہیں۔ یہ پھل پیدا کیسے ہوں گے؟ ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ مالک کیوں خدا کے حضور ریکویسٹ کو رکھتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پھل پیدا ہو۔ اگر پھلوں کی بات کریں تو خدا یسوع مسیح نے ہمیں بڑی خوبصورت بات کہی۔ آپ نے کئی مرتبہ آیت کو یاد کیا ہوگا، آپ نے اپنی زبان پر یہ الفاظ ادا کیے ہوں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور پہلی آیت میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ بہت سا پھل لاتی ہے۔ یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح میں قائم ہونے سے ہم بہت سا پھل پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر بہت سا پھل نہیں پیدا کر سکتے تو یقین جانیں یہاں پر فیصلہ رکھا جا چکا ہے، اس کا نوشتہ مٹ نہیں سکتا، اس کا نوشتہ پورا ہوگا ہماری زندگی کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ اسے کاٹ ڈالو۔ آگے کو پھلا خیر ہے، نہیں تو اسے کاٹ ڈالو، اینڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے روحانی طور پر پھل کون سا پیدا کرنا ہے؟ وہ پھل کیا ہے؟ جب غلطیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، علم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالفت نہیں کرتی۔ یہ پھل کون سا ہے؟ روح کا جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ پہلا پھل کیا ہے؟ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، بے صبری نہیں ہونا۔ اور پہلا کرنتھی اس کے 13ویں باب میں لکھا ہے، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے۔ محبت سب کچھ، خوشی بھی سہ لیتی ہے، غم بھی سہ لیتی ہے۔ محبت صابر ہے۔ تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، یہاں پہ جو گریک ورڈ ہے ایمانداری کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے وفاداری۔ اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو یہاں پر جو لفظ ایمانداری لکھا ہے، اس کا اگر ہم گریک ورڈ میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے وفادار۔ اور آگے بڑھتے ہیں، لکھا ہے علم اور پرہیزگاری، یہ روح کے پھل ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں پورے کرنے ہیں، پیدا کرنے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے ایسے پھل ہیں جو ابھی تک اپنی زندگی میں پیدا نہیں کیے۔ میں آپ کو ایک اور طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وفادار جو بندہ ہے، وفادار جو شخص ہے، اس کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ وفادار لوگوں کی بے شمار گواہیاں خدا کے کلام میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی گواہی یہ ہے کہ وفادار شخص کیا کرتا ہے۔ وفادار شخص
اپنی وفاداری کو، اپنی ذمہ داری کو بڑے احتیاط کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ وفادار شخص اپنی زندگی کی تمام تر ذمہ داریوں کو اپنے قابل اعتماد کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ اپنی زندگی میں وفاداری کو پیدا کرتے ہیں جو کہ روح کا پھل ہے، اور روح کے پھل میں سے جب ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں مقدس پطرس کے بارے میں، تو آپ کو یاد ہوگا مقدس پطرس خدا یسوع مسیح کا بڑا وفادار شاگرد تھا۔ اس کی وفاداری یہ ہے کہ اس نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہا کہ تو خدا کا بیٹا ہے، تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ یہ الفاظ تھے اس نے۔ مقدس پطرس کی وفاداری کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو جب خدا یسوع مسیح نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ ابن آدم اونچی جگہ پر چڑھایا جائے گا، صلیب دیا جائے گا، تو مقدس پطرس نے یہ کہا تھا ایسا میرے جیتے جی وہ نہیں سکتا۔ مقدس پطرس کی اگر وفاداری کا آپ اندازہ لگائیں تو جب کبھی مخالفین جھگڑا کرتے تھے تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس کا گہرا ثبوت گتسمنی باغ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے اپنا خنجر نکالا اور نوکر کا کان اڑا دیا۔ یہ اس کی وفاداری ہے۔ لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ خدا کے ساتھ وفاداری، خدا یسوع مسیح کے ساتھ وفاداری، ایمانداری کا پھل جو پیدا کیا اس نے اپنی زندگی میں اور ہمیں سکھایا، وہ بعد میں آئے گا۔ جب خدا یسوع مسیح گرفتار ہوئے تو اس نے مسیح کا 3 مرتبہ انکار کیا۔ جب 3 مرتبہ انکار کیا تو ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مقدس پطرس خدا کے ساتھ کیسے وفادار ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نے بھی اپنے کاموں سے کئی مرتبہ یسوع مسیح کا انکار کیا ہو سکتا ہے پچھلے سال ہم نے جو خدا کے لیے کام کرنا چاہتے تھے اس کا انکار کیا ہو، اپنے قول اور اپنے فعل سے خدا ان کا انکار کیا ہو، اپنے عمل سے خدا ان کا انکار کیا ہو، لیکن خدا پھر بحالی کا موقع بھی دیتا ہے۔ خدا پھر ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے، کس طرح سے خدا میں ہم نے قائم رہنا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو کٹھے بیٹھے ہوئے تھے، خدا یسوع مسیح نے پطرس سے پوچھا، اور کیا پوچھا؟ کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کیا تم مجھ سے محبت، مجھ سے پیار کرتا ہے؟ اب یہاں پہ سوال اس کی زندگی کے لیے بڑا عجیب بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں خدا میں کرتا ہوں۔ خدا پچھلی تمام وہ باتیں بھول چکے تھے۔ یسوع مسیح وہ تمام پچھلی باتوں کو دہرانا نہیں چاہتے تھے۔ جب اس نے کہا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا، جب اس نے یہ کہا ہوگا پطرس نے کہ میں یسوع کا شاگرد نہیں ہوں، اور پھر بے وفائی کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ مقدس پطرس گتسمنی باغ میں خداوند یسوع مسیح کو تنہا چھوڑ کر بھاگے جہاں پر اس نے کام اڑایا تھا۔ اب وہ یسوع مسیح کے ساتھ وفادار نہیں رہا۔ یسوع مسیح کو اکیلا چھوڑ کر وہ بھاگ نکلا تھا، باقی شاگردوں کی طرح جو یہ کہتا تھا کہ میری جان بھی خداوند یسوع مسیح کے لیے حاضر ہے۔ اس نے اپنے خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا تھا۔ جی اٹھے یسوع نے یہ کہا کہ کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ وہی پطرس جو مسیح کا انکار کرتا ہے، وہی پطرس مسیح کا اقرار بھی کرتا ہے۔ اور کیا اقرار کرتا ہے؟ آئے خدا میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ یہ وفاداری ہے اس کی۔ خدا ہم سے وفاداری کا پھل چاہتا ہے۔ خدا ہم سے وفادار ہونے کی بات کرتا ہے۔ خدا کی ذات کے بارے میں خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے، جب دوسرا تموتھیوس اس کے 2 باب کی 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے اگر ہم بے وفا ہو جائیں
تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتے۔ خدا کی ذات کے بارے میں، خدا کی بڑائی کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ انسان بے وفا بھی ہو جائے، خدا وفادار خدا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بیان کیا گیا ایک ایماندار شخص کے لیے، ایک خدا پرست خادم کے لیے، ایک خدا پرست نئے سال منانے والوں کے لیے یہ کہا گیا کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ زندگی کا تاج جو خدا نے آپ کو دینا چاہتے ہیں، اگر وہ روحانی پھل ہماری زندگی میں نہیں پیدا ہوتے تو پھر فیصلہ لوکا کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ اسے کاٹ ڈال۔ اسے کیا کرنا؟ کاٹ ڈالنا۔ آئے میرے عزیزو، اگر آپ کاٹے جاتے ہیں، اگر میں کاٹا جاتا ہوں خدا کی اس زمین سے، اس دھرتی سے، میرا کیا ہوگا؟ انجام سن لیجیے۔ اگر ہم کاٹے جاتے ہیں، کیونکہ 9ویں آیت میں لکھا ہے اگر آگے کو پھلا تو خیر، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ کاٹ ڈالے جائیں گے تو آگ میں جائیں گے، اور اس آگ میں جائیں گے جہاں پر خدا نے یسوع مسیح کہا وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ اگر ہم کاٹے ڈالے جاتے ہیں تو پھر وہاں آگ کی جھیل ہوگی، گندک کی جھیل ہوگی، جہاں رونا ہی رونا ہوگا اور وہاں پر آنسو ہی آنسو ہوگے۔ اور اگر ہم کاٹے ڈالے جاتے ہیں تو جہاں پر ابلیس مکاشفہ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ گہرے اتھاہ گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ لوگ جو خدا کے ساتھ وفادار نہیں رہتے وہ بھی ابلیس کے ساتھ اتھاہ گڑھے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اگر کاٹے ڈالے جاتے ہیں، اگر اس درخت کی مانند کاٹے جائیں گے تو یقین جانیے وہ زندگی کا تاج ہمیں نہیں ملے گا۔ اگر ہم کاٹے ڈالے جاتے ہیں تو پھر خدا کی روحانی برکتیں، وہ آسمانی مقام ہمیں نہیں ملیں گے جن کے بارے میں کہا گیا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ اگر ہم کاٹے ڈالے جاتے ہیں تو سب سے بری حالت یہ ہوگی کہ ہمارا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے بہت سا پھل ہے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اس بات کے لیے اپنے آپ کو خدا کی طرف لے کر آئے کہ خدا میں تجھ میں قائم ہونا چاہتا ہوں، خدا میں تجھ میں وسط ہونا چاہتا ہوں تاکہ بہت سا پھل لا سکوں۔ جس طرح مقدس لوکا طبیب بیان کرتے ہیں، جواب میں اس نے کہا اس سال اور بھی رہنے دو، اس کے گرد تھالا کھودو اور کھاد ڈالو تاکہ یہ بڑے پھل لائے۔ اگر ہم پھل نہیں لاتے تو یقیناً ہم کاٹے ڈالے جائیں گے اور ہمارا انجام جلنا ہوگا اور خدا کی حضوری سے دوری ہوگی۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم روحانی طور پر پھل پیدا کریں، ہم برکت کے پھل کے پاس ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس میں اسیر ہوں، ہم اس میں بڑھیں اور برکت حاصل کر سکیں۔ آسمانی پتا تیری شکر گزاری کرتے ہیں روح کے ان پھل کے لیے جو خداوند تو